مجھے اگلے دن ایک جج کی کال آئی، کہتا جی میں قتل کے مقدمے کا فیصلہ کر رہا ہوں تو آپ سے رہنمائی لینی ہے کہ جی وہ ہم اس کا نا وہ دیت طے کر رہے ہیں، اور اس وقت ہائی کورٹ میں بھی کیس چل رہا ہے کہ دیت جو ہے نا وہ آج سے 4 سال پہلے کیس شروع ہوا تھا، اس ریٹ کے اوپر دیت دیں گے ہم چاندی کے ریٹ پہ یا آج کے؟ میں نے کہا جی آج کے پہ دیں گے، ایک تو ان کا بندہ مرا ہوا ہے، اوپر ان کو 4 سال آپ نے لیٹ کیا ہے، یہ تو ظلم نہیں، آپ بینیفٹ تو اس کو دینا جو مظلوم ہے۔ اور دوسرا میں نے کہا دیت کتنی بنتی ہے؟ کہتا ہے جی 22 لاکھ بنے گی چاندی کے اعتبار سے۔ میں نے کہا یہ دیت تو غیر اسلامی ہے، اسلام میں تو سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ دیت 100 اونٹ ہے، تو وہ آج کا 2-2.5 کروڑ روپے بنتا ہے، یہ 22 لاکھ کون سی دیت ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا ان کو یہ بھی بتائیں کہ ریٹ بھی اور اس کو ریوائز کریں اس کی قیمت کو۔ اچھا پھر وہ کہنے لگا سر میں ایک اور مسئلہ آپ سے پوچھوں، پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ جب بالکل مقدمہ حتمی انجام تک پہنچتا ہے نا تو اینڈ پہ احتیاطاً، جیسے وہ ہمارے حنفی بھائی ظہر احتیاطی پڑھتے ہیں نا جمعے والے دن، آپ پتہ ہے جمعے کے بعد 4 فرض ظہر کے بھی پڑھتے ہیں کہ چونکہ حق میں وقت نہیں ہے تو ظہر احتیاطی۔ ہمارے جج بھی ایک احتیاطی فیصلہ، وہ کہتے ہیں ہم الٹیمیٹلی ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا یہ قاتل ہے تو سزائے موت اس کی بنتی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو عمر قید میں بدل دیتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں احتیاطاً۔ میں نے کہا احتیاطاً کیا چیز ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ہو گیا ہو سکتا ہے یہ ہو گیا ہو؟ میں نے کہا یار جج تو اتنے ہوشیار ہوتے ہیں، وہ تو باڈی لینگویج سے ان کو پتہ چل جاتا ہے کون مجرم ہے کون نہیں ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے تو جی وہ ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے احتیاطاً۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے یہ تو پیروی نہیں کبھی ہوگی۔ میں نے کہا اسلام اس چیز کو ڈسکریج کرتا ہے کہ آپ کسی کو قتل کی سزا اس کی معاف کریں، ہر معاملے میں اسلام کہتا ہے معاف کرو، لیکن وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص میں انسانیت کی زندگی ہے اے اہل عقل۔ اسلام کہتا ہے قتل کے مقدمے کی پیروی ہو اور قاتل کو قتل کیا جائے تاکہ باقیوں کی زندگی بچے۔ قتل کے کیس میں یہ نہیں ہے معاف کرو، صرف ایک آپشن رکھا ہے کہ اگر معاف کرنا چاہے تو، لیکن اللہ نے جس چیز کو انکریج کیا ہے وہ یہ ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، سورۃ البقرہ۔ اے عقل والو، قصاص میں انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے۔ کیوں؟ جب قاتل کو پتا ہوگا نا میں نے بھی ٹنگا جانا ہے، سر وہ نہیں کرے گا۔ یہ پاکستان میں فوجی ڈالتے ہیں جب بنی، آپ کو پتا ہے انٹرنیشنل میڈیا نے بڑا ہنگامہ کیا جی وہ پھانسی کی سزا دی، ہم آپ پہ سینکشنز لگا دیں گے۔ چلے کسی بہانے سے ہمارے بڑوں کو یہ سمجھ آیا کہ اسلام میں پھانسی کی جو قتل کی سزا قتل ہے نا، یہ اسی کے ذریعے آپ ڈیٹرنس کر سکتے ہیں۔ انہوں نے گوروں کے کہنے کے اوپر یہ سزا جو ہے وہ سسپینڈ کر دی ہوئی تھی کئی سال تک، وہ تو جب ہم پہ دہشت گردی کے حملے ہوئے تو ہمیں خیال آیا کہ نہیں اسلام کی سزا ہونی چاہیے اور اس سے ڈیٹرنس ہوگی۔ اور دیکھیں جب سے فوجی عدالتیں بنی اور دہشت گردوں کی پھانسیاں شروع ہوئی ہیں تو کس طرح، کیونکہ اب ان کو پتہ چل کے ہم نے کام ڈالا تو لٹکے جائیں گے۔ پہلے ان کو ہوتا تھا پھانسی کی سزا تو ہونی کوئی نہیں ہے، تو ہم الٹیمیٹلی شواہد ناکافی ہونے کی وجہ سے یا کبھی عمر قید کی وجہ سے کبھی معافی کی وجہ سے چھوٹ ہی جائیں گے۔ تو ہم نے پریکٹیکلی پاکستان نے یہ لرن کیا ہے کہ پھانسی کی سزا ڈیٹرنس کے لیے افیکٹو ہے، یعنی اسلامی سزائیں ایسی ہیں جو ڈیٹرنس کر سکتی ہیں۔ وہ دہشت گردی جو اتنے سالوں سے نہیں رکی تھی، پھانسی کی سزا بحال ہونے کی وجہ سے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس وقت ملک ایک لائن پہ آ ہی گیا نا۔ تو یہ جو لوگ بکواس کر رہے ہوتے ہیں اسلامی سزاؤں کے بارے میں، سر آج بھی قاتل کو پتا ہونا میں نے لٹک جانا ہے، وہ کسی کو مارنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ یہاں لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یار خیر ہے چھوٹ جائیں گے، کتنے ہیں وہ فخریہ کہتے ہیں اتنے قتل کیے ہیں، پھر وہ ضمانت لے کے چھوٹ جاتے ہیں، پیسے دے کے چھوٹ جاتے ہیں۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان میں یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے نا کہ پولیس کے ادارے کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے کہ وہی تحقیق کرے گا۔ باہر کے ملکوں میں پولیس تحقیق نہیں کرتی، تحقیقاتی ادارہ علیحدہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ مل نہیں سکتی مجرم کے ساتھ۔ باقی انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ کریں گے، ٹھیک ہے جی۔